بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اگر امت میں کسی کو اہمیت و فضیلت اور برتری حاصل ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بابرکت جماعت ہیں۔ ان میں بھی بالخصوص خلفائے راشدین ہیں، چنانچہ خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے اوصاف و کمالات، شجاعت و بہادری اور کارہائے نمایاں کو واضح کرنے کے لیے مولوی محمد عبد القدوس کو دعوت سخن دیتا ہوں، موصوف تشریف لائیں اور متعینہ عنوان پر روشنی ڈالیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار صدق الله العظيم۔ قابل صدر احترام حضرت اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور سامعین ذی وقار، آج میں آپ حضرات کے سامنے شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کے عزم و ہمت، شجاعت و بہادری اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کروں گا۔ عزیزان ملت، تحریک اسلامی کا قلقمہ کرنے کے لیے جب کفار مکہ نے سارے حدود کو توڑ کر چراغ محمدی کو گل کرنے کے لیے، آفتاب نبوت کو بے نور کرنے کے لیے آپ کے مکان کو گھیر لیا، تو دیانت و امانت کے پیکر اس نبی برحق نے امانت کی ادائیگی کے لیے اپنے مبارک بستر پر شیر خدا حیدر کرار کو لٹا کر ہجرت مدینہ کا قصد فرمایا۔ تاریخ کے اوراق اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ایسے نازک وقت میں حضرت علی کے بدن پر کپکپاہٹ طاری نہیں ہوئی، آپ کے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوئی، دل بے چین اور قلب مضطرب نہیں ہوا، نیند کو قربان کرنے کی نوبت نہیں آئی، بلکہ اس مرد مومن نے پوری رات سکون و اطمینان کے ساتھ گزار دی۔ عزیزان ملت، یہ تو شجاعت و بہادری کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ اگر آپ عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو اٹھاؤ غزوہ خیبر کی تاریخ کو۔ غزوہ خیبر میں جب تمام قلعے فتح کر لیے گئے، لیکن قلعہ القموس مسلمانوں کے لیے ناقابل تسخیر ہو رہا تھا، اس کو فتح کرنے کے لیے کافی کوششیں کی جا رہی تھی، لیکن کامیابی ملنا محال ہو رہا تھا، تو دیانت و امانت کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل ایسے شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت والجلال فتح عطا فرمائیں گے، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر تمام مجاہدین اسلام رات بھر طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ اعزاز کس کو حاصل ہوتا ہے، اور ہر شخص علم پانے کی حسرت و تمنا کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے علاوہ کسی اور موقع پر میرے دل میں عمارت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، لیکن آقا مدنی جناب تاجدار مدینہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کہاں ہیں علی ابن ابی طالب؟ جواب ملتا ہے یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم کی شکایت ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ کو حاضر کیا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا کر جھنڈا عنایت کرتے ہوئے فرمایا علی سیدھے چلے جاؤ، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہی کے مبارک ہاتھوں سے خیبر کا وہ ناقابل تسخیر قلعہ القموس فتح ہو گیا۔ عزیزان ملت، میں آپ حضرات کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ کی ہمت اور بہادری کو کہاں کہاں تک بیان کروں۔
بچپن میں نبوت پر نثار ہونے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ حضور کے پہلے تبلیغی اجتماع کے انچارج حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ علم نحو کے بانی حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ ہجرت کی رات حضور کے بستر مبارک پر لیٹنے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسکین اور یتیموں کو کھانا کھلانے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ ہاں ہاں، یہی وہ علی المرتضیٰ ہے جن کے بارے میں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرات گرامی، حضرت علی المرتضیٰ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ صدیق کی بیٹی نبی کے گھر، نبی کی بیٹی علی کے گھر، کیا ہی عظیم مرتبہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کا کہ سسر مجتبیٰ سید الانبیاء ہے، بیوی سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ ایک طرف نسبت نبوت ہے، دوسری طرف نسبت طہارت ہے، اور اس سے بھی بڑا مقام جو ان کو ملا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک رشتے کے بارے میں پہلے ہی حکم فرما دیا تھا، اور داماد رسول کا شرف حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئے۔ داماد رسول کا شرف و تاریخی اعزاز ہے جو بڑے ہی خوش قسمت کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ چند معروضات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ کے تئیں پیش کیے ہیں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔